اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملیل الحدید لداؤد علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم، تحفہ علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ برادران من، عنوان وہی گزشتہ ہے، اسی پہ آج 31ویں مجلس ہے۔ دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری و ساری ہے، جب تک مرضی معصوم ہے انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کا طریقہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا وہ بتائیں گے کہ جن کا تعلق اس ذات سے متصل ہے، بلکہ نور اللہ ہیں، کہ جن کی زیارت کا یہ فکرہ ہے، اشہد انک کنت نورا فی الاطلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ صلبوں میں نور تھے۔ تو عزیزان محترم، دعا کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا کہ جو وہاں کے مزاج کو جانتا ہے۔ دعا وہ بتائے گا کہ جو وہاں سے ہم آہنگ ہے۔ دعا کا طریقہ وہ بتائے گا کہ جو سلسلہ ایسا رکھتا ہے کہ وہاں سے بھی مرتبط ہے اور یہاں سے بھی مرتبط ہے۔ تو ایسے سلسلے میں کہ جب انسان دعا مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، تو یہ جھکنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ ہم نے ہیڈ ماسٹر کو اگر ایک لکھنی ہو یا ہم نے کوئی درخواست لکھنی ہو تو اس درخواست آپ نے کیسے لکھنی ہے، استاد ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں پڑھاتا ہے۔ پہلے یہ لکھنا ہے، ایک لائن کے فاصلے پہ یہ لکھنا ہے، پھر یہ لکھنا ہے، انگلش میں ایسے لکھنی ہے، اردو میں ایسے لکھنی ہے،
اور کس طریقے سے تاکہ آپ کی بات کو وہاں پہ سنا جا سکے۔ تو عزیزان محترم یہ دنیاوی اپلیکیشن ہے کہ جو استاد بتاتا ہے، تو ظاہر ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اپلیکیشن پیش کرنی ہے، دعا کرنی ہے اور مناجات کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے استغاثہ کرنا ہے، تو لازمی ہے کہ وہاں پہ اپلیکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ وہاں سے کبھی جواب نہ آئے، ایسی اپلیکیشن نہ ہو کہ جواب رد وہاں سے آئے اور جواب قبولیت وہاں سے آنا چاہیے۔ تو ہم اپنے طریقے سے مانگتے ہیں تو یہ ہمارا مانگنا کچھ اور ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب سلسلہ ہوتا ہے تو وہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی سند بھی ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انسان کو عطا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم برادران، میں معذرت چاہتا ہوں 15-20 منٹ تھوڑا لیٹ ہو گئے، نیٹ کی پرابلم تھی، کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے جو صورتحال، بہرحال معذرت، انشاءاللہ کل کوشش ہوگی اپنے وقت پہ انشاءاللہ تعالی۔ تو عزیزان محترم دعاؤں کے لیے جو کتابیں ہمیں یہ نہیں ہے کہ جیسے دل چاہے انسان مانگے، نہ ہمیں اللہ کے اسماء کا پتہ ہے، نہ ہمیں اللہ کی صفات کا پتہ ہے، نہ اللہ کی ہمیں اسماء ذات کا پتہ ہے، نہ اسماء صفات کا پتہ ہے، نہ یہ مانگنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے مانگنا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ کب مانگنا ہے، نہ یہ پتہ ہے کس طریقے سے مانگنا ہے۔ تو وہ اس کے لیے قرآن کریم میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے، انسان کو بتاتی ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، دعا معرفت امام کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک تو معصوم کا اللہ کی معرفت دینا، یہ خود امام کی معرفت ہے کہ جس کو اللہ کی اتنی معرفت ہے وہ حق رکھتا ہے کہ کائنات میں پیشوا ہو، وہ حق رکھتا ہے کہ کائنات میں ہدایت کرنے والا ہو، وہ حق رکھتا ہے کہ کائنات کی ہدایت کرنے والا ہو، وہ حق رکھتا ہے کہ منذر بھی ہو اور ہادی بھی ہو، وہ حق رکھتا ہے امام بھی ہو اور ولی بھی ہو اور ولی امر بھی ہو، وہ حق رکھتا ہے جس کو اللہ کی اتنی معرفت ہے۔ ظاہر ہے بادشاہ کی جتنی جس کو معرفت ہوتی جاتی ہے وہ کبھی وزارت کے عہدے پہ پہنچتا ہے، کبھی منصب امارت کے عہدے پہ پہنچتا ہے، تو جس کو اللہ کی معرفت ہوتی جاتی ہے وہ اس قدر اللہ کے قرب میں جاتا ہے۔ اب یہ معصوم اللہ کی معرفت دلا رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی معرفت ہو رہی ہے۔ معصوم دعا کے ذریعے اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکن حقیقت میں معصوم کی معرفت حاصل ہو رہی ہے کہ کیا کہنے حیدر کرار کے کہ اللہ کی اتنی معرفت رکھنے والے، کیا کہنے امام حسن مجتبیٰ کے کہ اللہ کی ایسی معرفت بتائی، کیا کہنے حسین شہید کربلا کے کہ اللہ کی ایسی معرفت بتائی کہ جیسی معرفت کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو میں یہاں پہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب ان جیسی معرفت اللہ کی کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر ان جیسی اطاعت بھی اللہ کے اطاعت کرنے والے بھی کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جیسے یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو دعاؤں کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو جب انسان جس کو دیکھتا ہے، جو ہیڈ ماسٹر ہمیں نظر آتا ہے، جب ہم اس کی بارگاہ میں اس کے سامنے جب ہم عریضہ پیش کرتے ہیں تو یا درخواست اپلیکیشن پیش کرتے ہیں تو وہ ہمیں استاد سمجھاتا ہے، تو جو نظر نہیں آنے والا اس کی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنا ہے۔ تو ایسی درخواست ہونی چاہیے کہ وہاں سے آواز آئے، لبیک عبدی، اے میرے بندے تجھے کیا چاہیے، میں نے تیری تمام دعاؤں کو مستجاب کیا ہے۔ اور دعاؤں کے لیے فقط یہ نہیں ہے کہ دعا ہم نے بنانی ہے، دعا معصوم کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، دعا معصوم کی بتائی ہوئی ہے۔ قرآن دعاؤں کا مجموعہ ہے، کتب اربعہ میں بے انتہا دعائیں ہیں، محج الدعوات سید ابن طاؤس کی دعاؤں کی بہترین کتاب ہے، مکارم الاخلاق دعاؤں کا ذخیرہ ہے، جواہر السنیہ یہ بہترین کتاب ہے۔ خصال آپ اٹھا کے دیکھیں، مصباح کف امی اٹھا کے دیکھیں، مصباح شیخ توسی اٹھا کے دیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ آگے بڑھتے جائیں، سنن نبی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے معصوم سے مانگنے کا اور پکارنے کا۔ جنات الخلود اٹھا کے دیکھیں، مصباح الشریعہ دیکھیں، زاد المعاد دیکھیں، مصباح شیخ توسی دیکھیں، جمال الاسبو دیکھیں، اور تحیت الزائر، تحفۃ الزائر، اور اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں تو آپ کو ایک کتاب نظر آتی ہے مفاتیح الجنان، جو ہر گھر میں تقریباً موجود ہے، نہیں تو آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتی ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم نے جانا ہے تو اللہ کو ایسے پکارنا ہے کہ وہاں سے جواب آئے۔ اور طریقہ کیسے بتائیں گے بھئی؟ استاد کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ استاد کے سامنے آپ نے کیسے بیٹھنا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے اور کس انداز میں مانگنا ہے، یہ طریقہ بھی وہی بتائیں گے کہ جن کا وہاں سے رابطہ ہے۔ دعا
وہ ہے جو معصوم سے ماخوذ ہے، دعا وہ ہے جو معصوم کے قریب لے کے آتی ہے، دعا وہ ہے جو انسان کو معصوم کی عصمت کا پتہ بتاتی ہے۔ ظاہر ہے جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسی باتیں کرتا ہے، دنیا دار کے منہ سے دنیا کی باتیں نکلتی ہیں، شیطان پرست کے منہ سے شیطان کی باتیں نکلتی ہیں، اور ہوا پرست کے دہن سے زبان سے ہوا کی باتیں نکلتی ہیں، ہوا پرستی کی باتیں نکلتی ہیں، ریاست کا جو شوقین ہے اس کے منہ سے ریاست کی باتیں نکلتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو اٹھے تو دعا کا درس دے، جو اٹھے تو خطبوں میں توحید کا درس دے، جو خطبوں کے ذریعے معرفت توحیدیہ کا درس دے، تو پتہ چلے گا کہ یہ ان کی بارگاہ ہے کہ جہاں سے انسان کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا، یہ ان کی بارگاہ ہے جہاں پہ انسان کو ہر شے کا علم عطا کیا جاتا ہے، جہاں پہ انسان کو ہر شے دی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے اب عزیزان محترم، جیسے کہ معرفت ہم نے اللہ کی حاصل کرنی ہے اور اللہ تک جانا ہے، تو ہمیں ایسی معرفت کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں اللہ تک لے کے جائے، اور اللہ تک وہ معرفت لے کے جاتی ہے جو انسان کو انسان بنانے کا سبب بنتی ہے۔ معرفت اللہ کی ہے لیکن انسان کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، معرفت اللہ کی ہے لیکن جنت انسان کو مل رہی ہے، معرفت اللہ کی ہے لیکن انسان نیک و صالح بنتا جا رہا ہے، معرفت اللہ کی ہے لیکن انسان کا نام عبادت گزاروں میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم عبادت کر کے عابد بنتے ہیں، ہم عبادت کر کے معرفت والے بنتے ہیں۔ آل محمد عبادت کا طریقہ بتا کے معرفت والے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں انسان کو جانا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو معرفت جہاں معرفت ہے تو معرفت بتانے والے کا کوئی عام مقام نہ سمجھیے گا۔ جس طرح اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جب ولایت کی بات آتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ ولی، رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ اللہ نے 3 ولایتیں اور 3 اطاعتیں دے کے بتایا کہ جہاں میری معرفت کا ہونا ضروری ہے وہاں نبی کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، جہاں ہم دونوں کی معرفت کا ہونا ضروری ہے وہاں اولی الامر کی اور ولی کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو عزیزان من، اس آیت میں جہاں اللہ کی ولایت کو اہمیت دی گئی وہاں رسول اللہ کی ولایت کو اہمیت دی گئی اور اطاعت کو اہمیت دی گئی، اور وہیں پہ اولی الامر کی اطاعت کو اہمیت دے کے اللہ نے بتایا کہ نہ اولی الامر کی اطاعت کو نبی کی اطاعت سے جدا سمجھنا اور نہ نبی کی اطاعت کو میری اطاعت سے جدا سمجھنا، نہ اولی الامر مجھ سے دور ہے اور نہ میں اولی الامر سے دور ہوں، یہ ہم سب۔ اور عزیزان محترم، ایک آیت میں آیت بھی نہیں بدلی، انداز بھی نہیں بدلا، تینوں اطاعتوں کا ذکر کر کے بتایا کہ جو میری معرفت دلا رہے ہیں، یاد رکھو ان کی معرفت حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے آسمان، زمین، چاند، ستارے سب کچھ بنائے ان کی محبت میں بنائے کہ جو چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جو اہمیت ہم توحید کو دیتے ہیں وہی اہمیت ہمیں رسالت کو دینی چاہیے، اور جو اہمیت ہم رسالت کو دیتے ہیں وہی اہمیت ہمیں اہل بیت کی محبت اور مودت، ان کی ولایت کو دینی چاہیے، اس لیے کہ ان کی ولایت ہم نے خود نہیں بنائی، اللہ نے بھیجی ہے۔ ایک آیت میں جہاں اطاعت اللہ نے حکم دیا ہے، ایک آیت میں اللہ نے ولایت کا حکم دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، اللہ ایک ہے اور رسول برحق ہے، میری جان قربان ہو جائے۔ مولا متقیان بلا فصل ہیں، وہ ولی خدا۔ تو یہ بنیاد ہے دین کی۔ آپ کسی عالم سے، کسی خطیب سے، کسی صاحب علم سے جا کے پوچھیں کہ انسان ساری عبادتیں کرتا ہو، انسان ساری عبادتیں کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی ادا کر چکا ہو، زکوٰۃ کا بھی پابند ہو، لیکن اس کا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میرا آپ تمام افراد سے میں دستبستہ گزارش رکھتا ہوں کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، حج بھی کر چکا ہے،
زکاتیں بھی دیتا ہے، سب کچھ کیا، لیکن اس کا عقیدہ فرشتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت رب العالمین نے تمام امور فرشتوں کے حوالے کیے ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ نے فرشتوں کو روح نکالنے کا اختیار دیا ہے۔ وہ یہ نہیں مانتا کہ ایک شخص سارے عمل کرتا ہے لیکن فرشتوں پہ عقیدہ نہیں رکھتا، اس کا عمل بیکار ہو جائے گا۔ بھئی توحید پہ عقیدہ ہے، نبوت پہ عقیدہ ہے، امامت پہ عقیدہ ہے، لیکن وہ بندہ فرشتوں پہ عقیدہ نہیں رکھتا، وہ بندہ فرشتوں کو نہیں مانتا کہ اللہ نے فرشتوں کو اختیار دیا ہے، رزق دینے کی ذمہ داری فرشتوں کے ہاتھ میں، علم دینے کی ذمہ داری فرشتوں کے ہاتھ میں، درختوں کی ذمہ داری فرشتوں کے ہاتھ میں، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری فرشتوں کے ہاتھ میں۔ تو سارے عمل انجام دے لیکن فرشتوں کو نہ مانے تو سب نے لکھا ہے کہ اس کے سارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ ایک بندہ سارے عمل انجام دیتا ہے لیکن کوثر پہ اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ حوض کوثر ہوگا، تو روایت میں ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے کہ جو کوثر پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ ایک بندہ سارے عمل انجام دیتا ہو لیکن حوروں پہ اور غلمان پہ جو جنت میں انسان کو دیے جائیں گے ان پہ عقیدہ نہ رکھتا ہو تو اس کے سارے عمل بیکار ہو جائیں گے۔ ایک شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور سب کچھ ایمان رکھتا ہے، ہر شے پہ ایمان رکھتا ہے، عبادتیں بھی بجا لاتا ہے، لیکن جنت پہ اس کا ایمان نہیں کہ جنت کا کوئی وجود نہیں ہے، جنت ہے نہیں، یہ ایسے ہمیں خوش کرنے کے لیے بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر مرنے سے پہلے وہ جنت کا منکر ہو جائے تو کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ جنت میں چاہے جتنا مرضی عابد ہو، عبادت کرنے والا ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اگر کوئی شخص جنت کا عقیدہ نہ رکھے تب بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک بندہ ساری عبادتیں کرتا ہو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد، ایک بندہ ساری عبادتیں کرتا ہو اور جہنم پہ عقیدہ نہ رکھے کہ جہنم، کہے جہنم نہیں ہے، جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے، یا جہنم میں کافروں کو اور فاسقوں کو نہیں جلایا جائے گا، تو تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء سے پوچھئے، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کوئی جنت کا منکر ہو وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی جہنم کا منکر ہو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو جہنم میں آپ پوچھ کر دیکھیں، ایک آدمی جنت پر یقین رکھتا ہو، کوثر پر یقین رکھتا ہو، حور و غلمان پہ یقین رکھتا ہو، فرشتوں پہ یقین رکھتا ہو، لیکن اس کا جہنم پہ اعتقاد نہیں ہے کہ جہنم کو اللہ نے بنایا ہے، تو تاریخ میں علماء نے سب نے بیان کیا ہے کہ سب چیزوں کے عقیدے کے باوجود وہ بندہ جو جہنم کا منکر ہے اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے توحید کی منزل کہ انسان توحید پہ عقیدہ بھی رکھ رہا ہے، نبوت پہ عقیدہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ جنت کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ کوثر کو نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ حور و غلمان کو نہیں مانتا، اس لیے کہ اس کا حوروں پہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا غلمان پہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا جنت کی موجود اللہ کی نعمتوں پہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جنت کا عقیدہ، جہنم پہ عقیدہ رکھنا، یہ کوثر پہ عقیدہ رکھنا، یہ حور و غلمان پہ عقیدہ رکھنا، یہ فرشتوں پہ عقیدہ رکھنا، یہ برزخ پہ عقیدہ رکھنا، جزا و سزا پہ عقیدہ رکھنا، حساب و کتاب پہ عقیدہ رکھنا، اور اس کے علاوہ عدالت الہیہ پہ عقیدہ رکھنا، شفاعت الہی پہ عقیدہ رکھنا۔ یہ عقیدے ہم نے گھر سے نہیں بنائے، یہ ہم بنانے والے نہیں ہیں، یہ علماء نے بتائے ہیں، اور علماء نے خود نہیں بتائے، معصومین کی روایات کو سامنے رکھ کے بنائے ہیں۔ یہ عقیدے ہم پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جہنم ہے یقین رکھو، بھئی پیغمبر نے کہہ دیا جہنم ہے تو یقین رکھو، کوثر ہے تو یقین رکھو، صراط ہے تو یقین رکھو، تسنیم ہے تو یقین رکھو، برزخ ہے تو یقین رکھو، قبر میں سوال و جواب کیے جائیں گے یقین رکھو، پل صراط ہے یقین رکھو، جہنم ہے یقین رکھو، لواء الحمد ہے یقین رکھو، فرشتے ہیں یقین رکھو، فرشتے روح قبض کرنے والے ہیں قرآن نے بتایا یقین رکھو۔ یہ سب یقین کی منزلیں ہیں، پیغمبر نے بتایا، نبی نے بتایا، معصومین نے بتایا۔ تو یہ سارے عقیدے ہمیں پیغمبر سے ملے ہیں، عقیدے ہم نے نہیں بنائے۔ نبی اکرم نے ہمیں جنت کا عقیدہ بتایا، نبی اعظم نے ہمیں کوثر کا عقیدہ بتایا، نبی اعظم نے ہمیں حوروں کا عقیدہ بتایا، نبی اعظم نے ہمیں بتایا ان سب چیزوں پہ عقیدہ رکھنا، اور عقیدہ
عقیدہ عقیدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ فقط غصے سے نہ ماننا، محبت سے ماننا، پیار سے ماننا اور عقیدت کے ساتھ ماننا، عقیدہ رکھنا ان پہ، اور عقیدہ رکھنے کی تاکید وارد ہوئی ہے کہ انسان تمام گواہیاں دے لیکن اگر ان کا منکر ہو جائے تو جہنم میں جائے گا۔ تو اذان محترم، نجات صراط ہے، ہم نے مانا، پیغمبر اکرم نے کہہ دیا کوثر جو ہے ہم نے مانا، آپ نے کہا حساب و کتاب ہوگا ہم نے مانا، آپ نے کہا حور و غلمان ہیں ہم نے نہیں دیکھے لیکن مانا، کوثر نہیں دیکھا لیکن مانا، صراط کو نہیں دیکھا لیکن مانا، حشر کو نہیں دیکھا لیکن مانا، قبر میں سوال و جواب منکر و نکیر کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانا، فرشتے یہ سب کام کرتے ہیں نہیں دیکھا لیکن مانا۔ ہم نے پیغمبر اکرم نے فرمایا لواء الحمد ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ ایک حصہ اس کا مشرق تک ہوگا، ایک حصہ اس کا مغرب تک ہوگا، نہیں دیکھا لیکن مانا، اور ایمان کے جامع کوثر پلوایا جائے گا، مانا، کوثر میں میرے پاس آؤ گے، مانا، تسنیم ہے، مانا، سلسبیل ہے، مانا، حوض کوثر ہے، مانا، حوروں پہ یقین، مانا۔ یہ سب ہم نے شجرہ طوبہ کے متعلق بتایا تو ہم نے عقیدہ رکھا، مان لیا۔ تو یہ سارے عقیدے نبی نے بتائے، حالانکہ خدا شاہد ہے نہ نبی نے جنت دکھائی، نہ نبی نے کوثر دکھائی، نہ نبی نے تسنیم کو دکھایا، نہ نبی نے حوروں کو دکھایا، نہ نبی نے غلمان کو دکھایا، نہ نبی نے لواء الحمد کو دکھایا، نہ نبی نے تسنیم کو دکھایا، نہ نبی نے سلسبیل کو دکھایا، نہ نبی نے یہ تمام جنت کے پھلوں اور میووں کو دکھایا، نہ حوروں کو دکھایا، نہ غلمان کو دکھایا، یہ سب کچھ نہیں دکھایا سرکار نے، لیکن عقیدہ رکھنا اتنا ضروری ہے۔ آپ نے دکھایا نہیں، صرف پڑھ کے سنایا، حوض کوثر کا بتایا، جبرائیل کا بتایا، میکائیل کا بتایا، اسرافیل کا بتایا، اسرائیل کا بتایا۔ اب آپ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، جن چیزوں کو نبی کریم نے، جن چیزوں کو کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری جانیں قربان ہو جائے، جن چیزوں کو نبی کریم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن آپ نے کہا مانو، اور ظاہر اللہ پہ تو عقیدہ ہے، اصلی عقیدہ ہے۔ یہ سب چیزیں، کوثر، تسنیم، جنت، جہنم، صراط، برزخ، تمام چیزیں، حور، غلمان، فرشتے، لواء الحمد، یہ سب ہم نے قبر کے سوال جواب ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانا، اور یقین کے ساتھ مانا کہ یہ سب ہیں، یہ سب ہیں۔ کوئی چیز پیغمبر نے دکھائی نہیں لیکن کہہ دیا، اس لیے کہ صادق اور امین نے کہا ہے تو ماننا ضروری ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں نا، جو لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، اور اس کے علاوہ ولایت پہ بھی عقیدہ رکھتا ہو لیکن جنت کا منکر ہو جائے، کوثر کا منکر ہو جائے، صراط کا منکر ہو جائے، فرشتے جو آل محمد کے نوکر ہیں، مولا فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا وخدام لشیعتنا، فرشتے ہمارے نوکر اور ہمارے شیعوں کے نوکر ہے۔ تو اذان محترم، جو ان کے نوکروں کا منکر ہو جائے، جو جنت کا منکر ہو جائے، جو جہنم کا منکر ہو جائے، تو تمام نے لکھا ہے کہ وہ یہ سب چیزیں پیغمبر نے بتائی ہیں، دکھائی نہیں۔ تو جو سنی ہوئی چیزوں کا منکر ہو جائے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں، پیغمبر کی بارگاہ میں اس کو جہنمی خطاب دیا جاتا ہے، اور جس کو غدیر خم کے میدان میں نبی دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اللہم وال من والا وعاد من آدا وانصر من نصر واخذل من خذل، اے اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے، اور اس سے پروردگارہ اس کے لیے سلامتی جو ان کے لیے سلامتی بنے۔ تو اذان محترم، تو جو اندیکھی چیزوں کا منکر ہو جائے، جو ان عقیدوں کا منکر ہو جائے، وہ تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اور جس کو غدیر میں اعلان کیا جائے اور نبی فرمائے اور اللہ آیت بھیجے الیوم اکملت لکم دینکم، تو کوئی اس کا منکر ہو جائے تو وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے، اس کے کیسے اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں؟ توجہ ہے نا، میں نے پیغام دے دیا۔ تو وہ اللہ جو نظر نہیں آتا، وہ اللہ جو دیکھنے میں نہیں آتا، وہ اللہ جو سونگنے میں نہیں آتا، وہ اللہ کہ جو کسی حوالے سے ہم اس کی خوشبو نہیں سونگ سکتے، وہ اللہ جس کو ہم کسی انداز میں دیکھ نہیں سکتے، وہ اللہ جس کی ہم معرفت ضروری لیکن ہمیں نہیں پتا
کہ کس طریقے سے ہم معرفت حاصل کریں. تو عزیزان محترم، تو اس تک جانے کا ذریعہ بھی آل محمد بتائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تک جانا ہے. حاجت یہ ہے تو یہ دعا پڑھو، دل کی بیماری ہے تو امیر المومنین نے دعا بتائی، بخار کا مسئلہ ہے تو سیدہ نے دعا بتائی، اور اس کے علاوہ آنکھوں میں مسئلہ ہے تو پھر دعا بتائی گئی کہ اگر ہر نماز کے بعد کوئی یہ دعا پڑھے تو ساری زندگی نابینا نہیں ہو سکتا. حافظے کا مسئلہ ہے تو پھر کہا گیا آیت الکرسی کو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو تو حافظہ ایسا ہو جائے گا جو سنو گے وہ یاد رہے گا. تو عزیزان محترم توجہ فرما رہے ہیں نا کہ دعا کا طریقہ یہ بتائیں گے. دعا وہ ہے جو معصوم سے ماخوذ ہوتی ہے، دعا وہ ہے کہ جس کا تعلق معصوم سے ہے، اور معصوم بتاتے ہیں کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، معصوم بتاتے ہیں کہ دعا کس طریقے سے مانگی جاتی ہے، معصوم بتاتے ہیں کہ انسان دعا ایسے مانگے کہ جس طریقے سے دعا مانگنے کا حق ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو. تو دعا کا طریقہ معصوم بتاتے ہیں. آج کافی ذرا تاخیر ہوگی، اس وجہ سے تھوڑا سا میں اپنے کلام کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ دعا کا طریقہ سلمان روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا فاعلموا ان اکرم الخلق علیہ وافضلهم لدی محمد واخوہ علی. سلمان فرماتے ہیں، سلمان محمدی، کہ میں نے نبی کریم کو سنا، نبی کریم فرماتے میں نے اللہ کو سنا. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افضل ترین مخلوق، مکرم ترین مخلوق میرے نزدیک کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور پھر فرمایا ومن بعدہ الائمہ، اور ان کے بعد وہ امام ہیں، الذین ہم الوسائل الی اللہ، یہ وہ امام ہے جو وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا. کیا بات ہے! جس طرح دعا اللہ تک جانے کا وسیلہ، آل محمد اللہ تک جانے کا وسیلہ، دعائے توسل اللہ تک جانے کا وسیلہ، کربلا اللہ تک جانے کا وسیلہ، زیارت عاشورہ اللہ تک جانے کا وسیلہ، اور دعائے سب اللہ تک جانے کا وسیلہ. اسی طرح سے یاد رکھیے گا یہ ساری دعائیں ہمیں اللہ تک لے کے جاتی ہیں، لیکن اگر معرفت کا انجن ساتھ ہو. کیا بات ہے! میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا. یہ ساری دعائیں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہیں اگر معرفت کا انجن ساتھ ہو، صلوات کا پیٹرول ساتھ ہو، عرش کے گریہ امام حسین کا پانی ساتھ ہو، تو یہ پرواز کرتی ہوئی دعا عرش پہ لے جاتی ہے. لیکن اگر معرفت اہل بیت نہ ہو، گریہ بر آل محمد نہ ہو، صلوات ساتھ نہ ہو، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھئی، اچھی سے اچھی مرسیڈیز گاڑی آپ کے گھر میں کھڑی ہو، لیکن اگر پیٹرول نہ ہو، اس کے ریڈیٹر میں پانی نہ ہو، تو وہ گاڑی چل نہیں سکتی. تو جب دنیا کی گاڑی ایک پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی، جو ہلکی سی انرجی کا نام ہے، جو ہلکی سی انرجی کا نام ہے، جب اس کے بغیر دنیا کی گاڑی نہیں چلتی، تو جس گاڑی نے پرواز کر کے آپ کو عرش پہ لے کے جانا ہے، جس چیز نے، جس سواری نے آپ کو عرش معلی تک لے کے جانا ہے، وہ آل محمد کی معرفت کے بغیر، آل محمد کی الفت کے بغیر، آل محمد کی مودت کے بغیر، ان کی ولایت کے بغیر کس طریقے سے وہاں تک پہنچ سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا الائمہ الذین ہم الوسائل اللہ، یہ وہ ہیں جو وسیلہ ہیں اللہ تک جانے کا. پھر اللہ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو بھی مجھے چاہے، میرا قصد کرے، مجھے پکارے اور اپنی حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہو اور بلاؤں کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہو، مجھے پکارنا چاہتا ہو، حاجات کو پوری کروانا چاہتا ہو، بلاؤں کو، جیسے یہ کورونا کی وبا ہے، بلاؤں کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ محمد وآلہ الطاہرین کے ذریعے مجھے پکارے. یہ میرے محترم ترین بندے ہیں. یہاں تک تو روایت اور حدیث قدسی. حضرت سلمان نے یہ روایت بیان کی تو کچھ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، کفار. تو آگے کہتے ہیں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آل محمد کے وسیلے کے ذریعے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے. بھائی یہ توجہ نہیں فرما رہے. یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ مذاق کرتے ہیں بھئی آل محمد کے وسیلے کے ذریعے دعا مانگو کہ تمہاری دعا رد نہیں ہوگی. آج کچھ افراد بھی کہہ دیتے ہیں جو ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، کچھ اپنے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ مانگو. وہاں پہ کیا کہا گیا؟ بھئی اب مشرکوں نے کیا کہا کہ بھائی اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ محمد و آل محمد کے ذریعے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ سے کہو کہ اللہ آپ کو اتنا رزق دے،
اتنا مال دے کہ آپ مکے کے امیر ترین بن جاؤ. جب یہ حضرت سلمان کو کہا ہے نا کہ آپ دعا مانگے ان کے ذریعے کہ اللہ آپ کو امیر ترین بنا دے, تو حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے وہ مانگا ہے جو ان سب سے بالا تر ہے. میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دے دیا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے مجھے دے دیا. میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ اے اللہ تو مجھے وہ چیز عطا کر جو تمام دنیا سے تیرے زیادہ تیرا ذکر کرنے والی زبان ہو. اللہ نے مجھے عطا کی. میں نے اللہ سے مانگا مجھے حمد کرنے والی زبان عطا کر آل محمد کے وسیلے سے. اللہ نے مجھے حمد کرنے والی زبان عطا کی. میں نے اللہ سے کہا مجھے شکر گزار دل عطا کر آل محمد کے صدقے میں دعا مانگی. اللہ نے مجھے شکر کرنے والا دل عطا کیا. میں نے کہا اللہ مجھے صابر بدن عطا فرما کہ میں مصیبتوں پہ صبر کروں, تو اللہ نے مجھے مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بدن عطا کیا. اور اللہ نے میری تمام دعائیں قبول کی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلمان. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کبھی مشکلوں میں پھنس جاؤ, پریشانیوں میں آ جاؤ, مشکلات میں آ جاؤ, تو بنا ہمارے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, ہمیں ساتھ لے کے. بھائی آپ سے سوال کرتا ہوں, کوئی بندہ قید میں ہو نا, جیل میں ہو, تو آپ خود اکیلے نہیں جاتے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جو جیل کا جو ہے ایس ایچ او یا اس کا جو بندہ ہے, جو جیل کا افسر ہے, اس کا جاننے والا جو بندہ ہے اس کے ذریعے چلتے ہیں. بھائی فلاں ایم پی اے, فلاں ایم این اے, فلاں آئی جی پولیس یا کوئی بندہ یا فوج کا بندہ, اس کے ذریعے کہتے ہیں یا میری اس سے ملاقات کرا دو. وسیلہ ڈھونڈتے, کوئی وسیلہ مل جائے مجھے جیل میں اندر تک لے جائے, میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو جو ہے نا, تو جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تب بھی وسیلہ ڈھونڈو. کون ہے جس کی اللہ کی بارگاہ میں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, اے اللہ کی بارگاہ میں وجاہت رکھنے والے میری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دے. میں بڑا گناہ گار, شفاعت کر دے میرے مولا اللہ کی بارگاہ. ہم دعا کرتے ہیں تو یہ شفاعت کیسے ہوتی ہے؟ شفاعت ایسے نہیں ہوتی. شفاعت اس طریقے سے ہوتی ہے, آپ کو ایسا اللہم انی اتقرب الیک بمحمد وآل محمد, اے اللہ میں تیرے قریب ہوتا ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے. قربت اللہ کی ہے, وسیلہ محمد و آل محمد کا. ہمارا ظاہر ہے ایک بندہ جس کے ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے, اس کو دو بندے یا بیساکھیوں کے سہارے چلتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارا وسیلہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. انسان جب چلتا ہو نا تو ایک بیساکھی ادھر, ایک بیساکھی ادھر. ہمارا سہارا کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا جاتے ہوئے انی تارک فیکم مستقرا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترق حتی یردا علی الحوض. میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک میری اہل بیت ہے. قرآن کو ساتھ رکھو, اہل بیت کو ساتھ رکھو. کبھی کسی مقام پہ پریشانی اور تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, لیکن اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو. نہ فقط قرآن نہ فقط اہل بیت, دونوں کو, قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ. قرآن نے بتایا اہل بیت کون ہے, اہل بیت نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ نہ ہم قرآن سے جدا ہے نہ قرآن ہم سے جدا ہے. بے شک وصیت لکھی. آج 15 صفر تمام علماء نے بیان کیا ہے کہ آج وہ دن تھا. اس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساد ہوئی, اور پھر 28 صفر ہماری روایات کے مطابق اور برادران اہل سنت کی روایت کے مطابق 12 ربیع. تو بہرحال یہ 15 صفر جو ہے یہ تمام علماء نے ہمارے بیان کیا ہے کہ نبی کریم کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی تھی 15 صفر سے. تو بڑا مصیبت کا دن ہے. ظاہر ہے یہ سفر کے مہینہ ہے نا, اللہ جانے ہو. ہم تو بعد میں دیکھتے ہیں نا تمام مناظر, ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا بعد میں, یا ہم نے دیکھا تو ہم نے پہچانا. یہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ قرآن میں فَعَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, اے میرے نبی آپ نے نہیں دیکھا میں نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے نہیں دیکھا میں نے ابراہیم کو کیسے نجات دی؟ آپ نے نہیں دیکھا میں نے, آپ نے آپ نے نہیں دیکھا. یعنی اللہ بتا رہا آپ وہاں موجود تھے. تو جب پہلے کے واقعات میں نبی موجود تھے, تو یہ سفر کے مہینے میں جو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی, اللہ جانے نبی نے کیا واقعات دیکھے ہوں گے کہ میری امت میرے اولاد کے ساتھ کیا کچھ کرے گی. اور آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا ہے میرا حسین کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا, اور میرے اولاد کو اسیر کر کے کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا.
خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزان محترم، کربلا کے واقعات میں جہاں پہ ذکر ہے مصائب کا، وہاں پہ جب آل محمد کا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے نا، سہل ابن سعد یہ ایک صحابی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہ سہل وہ صحابی ہیں کہ جو شام میں موجود تھے۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ شام کو سجایا گیا تھا، کہتے ہیں میں پوچھ رہا تھا وجہ کیا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے باغی آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا خارجی آ رہے ہیں، کہتے ہیں ہر طرف سے آواز تھی، لیکن ایک نے کہا سہل تجھے پتہ ہے نبی کی اولاد کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل کہتے ہیں میں نے رونا شروع کر دیا کہ ہے اتنا بڑا ظلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے پتھروں کی بارش کے متعلق بھی علماء نے کافی بیانات کیے ہیں کہ کہاں کہاں کس مقام پہ ہوئی، اور اس کا پورا سبب بتایا، سبب اصلی کیا کیا تھا۔ ملتا ہے کہ جب آل محمد کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا ہے نا، تو ایک گھر تھا، ایک بہت بڑی عمارت تھی، اس میں 5 خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں ایک بڑھیا ملونہ خبیثہ ایک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جب حسین کا سر آئے نا تو مجھے بتانا، میں نے ان سے انتقام لینا ہے۔ یا امام زمان کہتی ہے جب حسین کا سر آئے تو مجھے بتانا، میں نے ان سے انتقام لینا ہے۔ کہتے کیا؟ کہتے اس لیے کہ انہوں نے ان کے باپ علی نے میرے شوہر حنظلہ ابن عتبہ کو جو ہے بدر میں قتل کیا تھا، تو میں نے وہ انتقام لینا ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا ہی، میں نے جملہ کہا تھا نا آپ کو، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے جملہ کہا کہ کربلا کی جنگ کا محور اصلی عداوت امیر المومنین ہے۔ کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے یہ دشمنی ہے امیر المومنین میں، مولا علی کی دشمنی میں یہ جنگ کی گئی، اور ہر مقام پہ یہ جملہ مولا عباس کے بازو کٹے تب یہ آواز ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ آ جائے۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر، مولا علی کی دشمنی پہ، اور امام حسین نے جب یہ جملہ کہا مجھے کیوں قتل کرتے ہو، تو کیا آواز آئی؟ بغضا لابی حسین، تیرے باپ کی دشمنی میں ہم تجھے قتل کر رہے ہیں۔ عزاداروں میری جانیں قربان، یہودیوں کے محلے میں گئے تو وہاں پہ شمر نے آواز دی جس نے علی سے بدلہ لینا ہے اولاد علی سے آ کے بدلہ لے لے۔ سہل کہتے ہیں کہ 5 خواتین، ایک بڑھیا بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب حسین کا سر آئے تو مجھے بتانا، میں نے ان سے اپنا پرانا انتقام لینا ہے۔ عزاداروں میری جانیں قربان ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سر آگے آتے رہے، اور عین اس مقام پہ سرہائے شہداء آ گئے جہاں پہ یہ ملونہ خبیثہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو خاتونوں نے بتایا کہ حسین کا، اللہ اکبر، سر آ گیا ہے۔ یہ جو سب سے اونچے نیزے پہ قرآن کی جو تلاوت کر رہا ہے یہی حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہتے ہیں کہ حجر تھا اس کے ہاتھ میں، ید حجر، اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، اللہ اکبر، میری جانیں قربان ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اس نے پتھر کو اٹھا کے امام حسین کے سر اقدس کا نشانہ لے کے، ملتا ہے کہ وہ پتھر سیدھا امام مظلوم کی پیشانی پہ لگا اور خون جاری ہو گیا۔ یہ منظر بہن جب جناب شریکت الحسین بی بی نے جب یہ منظر دیکھا ہے نا، تو آپ نے روتے ہوئے کہا ہمیں مجبور نہ سمجھو، ہمارے ہاتھ بند گئے، ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جا رہا، ہمیں مجبور نہ سمجھو۔ عزاداروں یہی وجہ ہے نا کہ نہ ہمارے مولا حسین مجبور و بے بس تھے، نہ لاچار تھے، نہ لاچار، نہ مجبور، نہ بے بس، صرف حکم الہی کے تحت، مشیت الہی کے تحت تھے۔ بی بی نے کہا جملہ جب پتھر لگا ہے نا آ کے پیشانی مولا پہ آ کے اور خون جاری ہوا، تو اب شریکت الحسین بی بی نے ایک جملہ کہا تم ہمیں مجبور نہ سمجھو، ہم کائنات پر مکمل تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا یا نار خود آزی، اے آگ، اے جہنم کی آگ، اس ملونہ کو لے لے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ سہل کہتے ہیں ہم نے صرف اتنا دیکھا، ایک آگ آئی ہے اور پوری کی پوری عمارت زمین سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ آگ میں
جلنا شروع ہو گئی، اور یہ ساری جو ملونائیں وہاں بیٹھی تھی کہتے سب کی سب جل کے راکھ ہو گئی۔ سہل کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد میں نے سہل ابن سعد صحابی یہ رسول ہے، کہتے میں نے وہیں پہ اسی جگہ زمین پہ سجدہ شکر ادا کیا۔ کہتے اس کے بعد میں امام سجاد کے پاس آیا اور امام سجاد کو سلام کیا، تو امام سلم تو علیہ امام کو سلام کیا، تو امام نے مجھے جواب سلام دینے کے بعد کہا اے میرے نانا کے صحابی، اے میرے نانا کے صحابی، آپ کو پتا ہے کہ میرے نانا کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ میرے بابا کو شہید کر دیا، میرا علی اکبر مارا گیا۔ عزادارو امام سجاد نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اما ترا ما والد بے امت جدی، کہ میرے جد کی امت نے کیا کام کیا ہمارے ساتھ۔ ہر بازاروں کو سجایا گیا اور مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ آل رسول کو قتل کر دیا گیا، اور فرمایا اے سہل یہ ہمارے دشمن ہمیں قتل کرنے کے بعد جشن منا رہے ہیں، اے سہل ان کا ذرا حال دیکھ لو کہ ظلم کی انتہا کی ہے، انہوں نے بے دردی سے قتل کیا اور ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ عزادارو خدا آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزادارو میری جان قربان، اس کے بعد سہل آئے مخدرہ اسم امام سجاد سے اجازت لے کے، عزادارو بی بی شریکت الحسین کے محمل کے قریب آئے اور آ کے ایک جملہ کا اے رسول کی نواسی، اے علی و بطول کی لاڈلی میرا آپ پر سلام۔ عزادارو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ یہ پورا بازار ہے، ہمیں کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی اذیت دیتا ہے، کوئی زبان درازی کرتا ہے، کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا تو سہل کی آواز ہے بی بی آپ کے جد رسول خدا کا صحابی ہوں، ان کی صحبت میں رہا، ان کی بیعت میں رہا، ان کے ساتھ موجود رہا، یا اے بی بی میرا سلام قبول کیجئے۔ عزادارو بی بی نے دعائیں دی۔ عزادارو میری جان قربان، اب بی بی نے ایک فکرہ کہا ہے سہل یہ ایک میری سفارش کر دے۔ کہا کہ یہ جو سر لے کے کھڑے ہیں نا ان سے کہے کہ سر کو آگے لے جائے، جب یہ حسین کا سر لے کے آتے ہیں تو سکینہ بے چین ہو جاتی ہے، میں بے قرار ہو جاتی ہوں۔ عزادارو ان سے کہے کیا جملہ کا سہل ان سے کہے سروں کو آگے لے جائے، سروں کو محملوں سے دور لے جائے کیونکہ ہمارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ عزادارو سہل قریب آئے اور اس بندے سے کہا جس نے سر اقدس کو اٹھایا ہوا تھا، کہا کہ یہ سروں کو آگے لے جاؤ، میں کہا کہ میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، میں تجھے دولت دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کام کے تحت میں؟ کا کام یہ ہے ان سروں کو آگے لے جا۔ وہ دنیا دار تھا، اس کو پیسے ملے 400 دینار انہوں نے دیے، وہ سروں کو لے کے آگے چلا گیا۔ عزادارو ادھر سروں کا آگے جانا تھا، ادھر بی بی شریکت الحسین نے ایک جملہ کہا کہ اے سہل اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے کسی غم میں مبتلا نہ کرے، تو نے اتنا بڑا ہم پہ احسان کیا ہے۔ اس کے بعد کہا سہل یہ بتا کیا تو مدینے جانا چاہتا ہے، کیا تو مدینے جائے گا؟ کہا جی بی بی میں نے یہاں سے موصل جانا ہے اور وہاں سے مدینے جاؤں گا۔ تو جب یہ جملہ سننا تھا نا تو بی بی نے ایک فکرہ کہا وَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى مَدِينَةِ جَدِّي، جب ہمارے نانا کے مدینے پہ پہنچنا فقرا من السلام، ہمارا سلام پہنچا دینا نانا کو، وقل لہو اور ان سے کہنا یا رسول اللہ انی رأیت بعینی بناتے کا مطرودہ، کہتے ہیں کہ جانا اور جا کے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ، سلام کے بعد یہ کہنا یا رسول اللہ میں نے آپ کی اولاد کو دیکھا کہ مطرودۃ عن الاوطان، کہ جن کو وطن سے دور کر دیا گیا تھا، یہ بتانا رسول اللہ ہم نے دیکھا ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اور یہ بتانا کہ وہ شام کے بازاروں میں، شام کے درباروں میں پھرائے جا رہے ہیں، اور یہ کہنا یا رسول اللہ ظلم کی اتنی انتہا ہو گئی، چادریں چھین لی گئی اور ظالموں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزے سے اذیت دیتا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو منظور و قبول فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہیں محبت اہل بیت میں زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو محبت اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شمار فرما۔ آصف ذاکری بھائی آپ کے لیے، ملکۃ الزہرا آپ کے لیے، فیضہ علی، آصف سومرو اور دلاور، مولا آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، صفدر کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، وجی زہرا چاند کو اور مصری بھائی کو، اس کے علاوہ واجد بھائی کو، تمام کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما۔ سید شجاعت علی نقوی بھائی آپ کے لیے دعا گو، مولا آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، تمام مشکلات کو آسان فرمائے، نظر بد نظر شیطان، حسد، ٹونا، جادو، تمام وسوسے شیطانیوں سے محفوظ و مصون رکھے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہمارے وجہ زہرا کی تمام مشکلات کو آسان فرما، میرے والد صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما، جو کربلا، ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں ان کو ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، سویہ مرتضیٰ کی صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ کورونا کی وبا دوبارہ سے پھیلتی جا رہی ہے، پروردگارہ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ شجاعت علی بھائی پروردگار عالم آپ کے والد صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں علیل ہیں ان سب کو صحت و سلامتی ہو۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا سیدہ سندہ جعفری صاحب ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، حسن اقبال بھائی ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ مشتبہ بھائی کو ان کے گھر والوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جب تک زندہ رہے عشق اہل بیت میں زندہ رہے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ پروردگارہ اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے جب تک ہمارے کانوں میں یہ آواز نہ آ جائے، اے مرنے والے تجھ سے تیرے امام زمانہ راضی ہیں۔ آئے اب مولا کا نوحے کی شکل میں ذکر ہوگا، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ سجاد رہائی پا کر بھی، پردیس سے گھر کو آ کر بھی، جب اشک بہاتے رہتے تھے، زینب سے یہ دکھ دیکھے نہ گئے۔ ایک روز تڑپ کر پوچھا، سجاد تو کب تک روئے گا؟ اس وقت میرے مولا نے کہا، اماں غریب ہوں میں، کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھ باپ کا سر، ہوں ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھا علی اکبر کا جگر۔ دروں کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو اشک بہانے پر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا، جب نام تمہارا لے لے کر
کہتا تھا لئی زینب کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ سب قتل ہوئے میں زندہ ہوں، بیمار سہی لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، وہ تیر میرے کیوں کر نہ لگا، جس تیر سے گھائل تھا اصغر، کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ سر تشت پہ تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھڑی وہ مارتا تھا، افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا، اب تک ہے اسی سے درد جگر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد۔ ریحان و رضا روتے رہنا، اس دہر میں ہی جب تک جینا، نوح کی اذانیں دے دے کر ہر شخص یہ کہتے تم رہنا، بے گورو کفن معصوم بہن، زندہ میں ہوں جس کے ہاتھوں پر، کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین۔